السلام علیکم۔ ایک زیر سماعت مقدمے کو ٹرانسفر کرنا توہین ہے اور عدالت کے حکم کے باوجود کیس نہ لگانا ایک اور توہین ہے۔ ہم کمیٹی ممبران جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کو غیر قانونی کام کرنے پر توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں، لیکن عدالتی وقار اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا نہیں کر رہے۔ اسی لیے ان ممبران کے خلاف مزید کارروائی کے لیے معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی سفارش کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی۔ اس کی مزید ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سنائی گئی سزا کو آج تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا ہے، اور جو عدت میں نکاح کیس کا نیا بینچ بنایا گیا تھا جسٹس عامر فاروق کی طرف سے، آج وہ بینچ سماعت کرنے سے پہلے ہی اڑ گیا، اور اس بینچ کے جسٹس اعظم خان نے بھی معذرت کر لی اور دوبارہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ایک نیا بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے۔ اور جب تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی، صوبوں کی نمائندگی بھی مکمل نہیں تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فل کورٹ بنانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر یہ کیس کیوں آئینی بینچ سن رہا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک۔ یقیناً یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پیٹیشن دائر کی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ بینچ اسی آئینی ترمیم کے بعد بنا ہے، اسی کے نتیجے میں بنا ہے، اور اسی کے پاس ہی اس 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے، پیٹیشن انہی کو لگا دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے اور باقی لوگوں کے جو پیٹیشنر تھے ان کے وکلاء نے آج اس بینچ پر اعتراض کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کیس کو فل کورٹ میں سنا جانا چاہیے، آئینی بینچ اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے آج ایک بڑا کڑاک کر دیا، اور جس طرح سے ان کا فیصلہ متوقع تھا انہوں نے فیصلہ آج صبح ہی سنا دیا، کیونکہ ایک زیر سماعت مقدمے کو اچانک سے ایک بینچ سے اٹھا کر دوسرے بینچ میں ڈال دیا گیا، اور دوبارہ پھر عدالت کے کہنے کے باوجود بھی کیس نہیں لگایا گیا، اور قربانی کا بکرا بنایا گیا ایک ایڈیشنل رجسٹرار کو۔ تو جسٹس منصور ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس تھا، تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، انہوں نے تو آگے بات کنوے کی، اصل ایشو تو کمیٹی ممبران کا ہے جنہوں نے کیس کو ٹرانسفر کیا، اور توہین عدالت جو ایڈیشنل رجسٹرار تھے ان کو آج اس مقدمے سے بری ذمہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کو کوئی سزا وغیرہ نہیں سنائی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اس توہین عدالت سے بری ذمہ ہیں، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ہم کمیٹی ممبران جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کو غیر قانونی کام کرنے پر توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں، لیکن ہم عدالتی ڈیکورم کو برقرار رکھتے ہوئے، وقار کو اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا نہیں کر رہے، اور ان ممبران کے خلاف مزید کارروائی کے لیے فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی سفارش کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اب ایک چیف جسٹس کے خلاف ہی اس کے اپنے ججز نے ایک دھماکہ کر دیا، ایک فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دیا اور ملزم قرار دے دیا، مجرم بن چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ ایک زیر سماعت مقدمے کو ایک بینچ سے ٹرانسفر کر دیا دوسرے بینچ میں۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار یہ ایسا ہوا ہے۔ 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ججز نے بھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور آج جسٹس یحییٰ افریدی کے ججز نے بھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف ایک فیصلہ سنا دیا، اور یقیناً یہ چیف جسٹس کے لیے ایک بہت پریشان کن لمحہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں فل کورٹ بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ میں جو عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ خالد یوسف جو ہے وہ ایڈوکیٹ نے اس کو پیٹیشن کو دائر کیا ہے۔ ایڈوکیٹ نے یہ اپیل دائر کیا، اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ نیب نے
بدنیتی سے غلط طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنا دی، اور این سی اے سے معاہدے کا متن بھی حاصل نہیں کیا گیا اور این سی اے حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا، اور اصل ایشو بھی این سی اے کا تھا اور ان سے وہ رپورٹ منگوائی جانی تھی، اس کو پڑھ کر سنایا جانا تھا، تو انہوں نے کیا لکھا؟ یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، لہٰذا اس سزا کو کالعدم قرار دیا جائے اور عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔ اس کے بعد جو عدت میں نکاح کیس ہے اس کو دوبارہ 1 سال گزر چکا ہے، اس کو اب پیٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی کو جو عدت میں نکاح کیس میں بری ذمہ قرار دیا گیا، ان کو رہا کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف ہم دوبارہ پیٹیشن دائر کرتے ہیں کہ اس کیس کو دوبارہ سنا جائے۔ لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے پورا 1 سال اس کیس کو نہیں لگایا، خاور ملیکا کی پیٹیشن کو نہیں لگایا۔ لیکن اب جو نئے 2 ججز آئے ہیں تو عمران خان کے جتنے بھی کیس ہیں وہ جونیئر ترین ججز ہیں، انہی کے پاس بھیجے جا رہے ہیں، یا وہ کیس اعظم خان صاحب کے پاس بھیجے جا رہے ہیں یا جسٹس منہاج صاحب کے پاس بھیجے جا رہے ہیں، اور یہ جونیئر ترین جج ہیں اور ان کو سسٹم نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اپنے مرہون منت ججز کو یہاں بھیجا ہے، اور عامر فاروق صاحب لگتا ہے کہ ان کے انتظار میں بیٹھے تھے، اب بینچ نمبر 9 اور 10 انہی کا بنایا گیا ہے، تو عمران خان کے سارے کیسز انہی کو بھیجے گئے۔ توشہ خانہ 2 کے جسٹس منہاج کے پاس بھیجا گیا اور یہ عدت میں نکاح کیس اعظم خان کے پاس بھیجا گیا۔ لیکن آج پی ٹی آئی نے شعیب شہین جو ان کے وکیل تھے انہوں نے اعظم خان پر اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ پہلے ہی اپنا مائنڈ سیٹ ڈسکلوز کر چکے ہیں اور اس کیس کو سن چکے ہیں، لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر دیں۔ اور جسٹس اعظم خان نے بھی کہا کہ تحریک انصاف کا اعتراض جائز ہے اور میں اس بینچ سے الگ ہوتا ہوں، میں اس کیس سے الگ ہوتا ہوں اور میں چیف جسٹس صاحب کو فائل بھیج رہا ہوں، بھجوا رہا ہوں کہ وہ اس کیس کو کسی دوسرے بینچ کے سامنے لگائیں، میں اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ اور یقیناً یہ اعظم خان صاحب نے بھی اچھا کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے، ایسا گھٹیا کیس ہے کہ جو جج بھی اس کو سنے گا وہ بھی اس میں پریشان ہوگا کہ ہم کیا کریں، اب ان کی بات سنیں کیسے، اس طرح کا کیس لگا کیسے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے تو لگا دیا۔ اس کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف مختلف پیٹیشنر، بہت زیادہ پیٹیشنز سپریم کورٹ میں آ چکی ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی نہیں تھی، اور بہت سے ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر اس کو بہت زیادہ پیٹیشن دائر کی گئی ہیں، اس کو لیکن چیف جسٹس نے بجائے فل کورٹ بنانے کے اینی بینچ کے پاس اس کو بھیج دیا، حالانکہ اینی بینچ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بنا ہے، اسی کا بینیفیشری ہے، اسی کے نتیجے میں وہ بنا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو چونکہ چیلنج کیا جا چکا ہے تو یہی اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اس کے فل کورٹ سنے، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب چونکہ انڈر کنٹرولڈ ہیں، وہ کوئی اپنا ڈیسیجن تو کر نہیں رہے، جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد وہ بااختیار ہی نہیں رہے، تو انہوں نے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس جو ہے اس کو کالعدم قرار دینے کا اینی بینچ کے پاس بھیج دیا۔ لیکن آج جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر اس کا دفاع تو کرتے رہے کہ آپ جی شروع سے ہی آپ نے اس پر اعتراض کر رہے ہیں، وکیل صلاح الدین کو کہا، شاہد جمیل کو، کہ آپ جی ہماری بات ہی نہیں سن رہے، آپ یہ کیس بار بار فل کورٹ کی طرف لے جانا کیوں چاہتے ہیں، آپ ہماری بات تو سنیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ اس کے بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، تو آپ نہیں سن سکتے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فل کورٹ بنانے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ کیا اس جو آئینی ترمیم ہوئی اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی تھی، کیونکہ صوبوں کی نمائندگی ضروری ہے، اس میں یہ وکلاء نے کہا کہ نہیں جی، کے پی کے میں ابھی سینٹ الیکشن ہی نہیں ہوئے اور وہاں سے سینٹ سے منظوری لے لی گئی ہے اس ترمیم کی، اور کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے، ایک پورا صوبہ جس نے اس میں ووٹ ہی نہیں ڈالا اس ترمیم میں، تو یہ کیسے یہ ترمیم قابل قبول ہو سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ کیا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، تو یہ بھی کہا گیا کہ نہیں دی گئی۔ اب مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کو نہیں دی گئی، ان کے بھی ووٹ تھے اس میں اینی ترمیم میں، تو یہ 2-3 باتیں جسٹس عائشہ ملک نے بڑی امپارٹنٹ کی ہیں کہ ایک تو کوئی فل کورٹ بنانے پر پابندی تو نہیں لگ گئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور صوبوں کی نمائندگی بھی نہیں تھی جب یہ ترمیم کی گئی، اور تحریک انصاف کو ہماری جو عدالت ہے وہ فل کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ مخصوص نشستیں دی جائے، وہ بھی نہیں دی گئی، تو اس کے نتیجے میں پھر کیسے یہ ترمیم ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ 26ویں آئینی ترمیم بے شک
ہر ایک عام فہم انسان کو بھی یہ سوچ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر عینی ہے، اور اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہے، اور یہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے اس میں۔ اور تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی ابھی تک نہیں دی گئی، اور اس کے بعد یہ ترمیم کروا لی گئی، جس طرح سے زبردستی یہ ترمیم کروائی گئی وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس ترمیم کے بینیفیشری ہیں۔ وہ اگر اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو وہ تو چیف جسٹس ہی نہیں رہتے، اور یہ جو اہلی بینچ ہے یہ بھی اس کا بینیفیشری ہے، یہ بھی اگر اس کو کالعدم قرار دیتا ہے تو یہ بھی نہیں رہتا۔ تو یقیناً اب پاکستان کی عدالتوں میں ایک دھینگا مشتی چل رہی ہے، ایک لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی میرٹ پر اور انصاف پر فیصلے نہیں ہو رہے، صرف اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعظم یحییٰ فریدی صاحب اپنے آپ کو چیف جسٹس برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اینی بینچ کے سربراہ اینی امین الدین خان یا ان کے جو ممبران ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ فل کورٹ بھی یہی ہے، سپریم کورٹ بھی یہی ہے۔ اگر صرف اینی بینچ ہی بنانا تھا تو پھر باقی سپریم کورٹ کے ججز کو تو بس ختم کر دیں، ان کو ریٹائرمنٹ پر بھیج دیں۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ اینی بینچ ہی سب کچھ ڈیل کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیس وہ سن رہے ہوتے ہیں، اچانک سے وہاں سے تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا کلاز پیدا ہو گیا، ایک خلا پیدا ہو گیا، ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ جب تک یہ ترمیم ختم نہیں ہوتی، یہ روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں لڑائیاں ہوں گی اور ججز میں لڑائیاں ہوں گی، اور یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہوگا، بلکہ اپنے مفاد کے فیصلے ہوں گے، اپنے آپ کو بچانے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔